حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، سچے مومن کون ہیں، مکمل ایمان والے کون ہیں، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اس بارے میں 3 خطبے ہو چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کا چوتھا بیان ہے۔ 3 اوصاف کا، 3 نشانیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے خطبے میں ایک چوتھی خوبی کا بیان ہوگا، ان لوگوں کی خوبی جنہیں اللہ رب العالمین نے حقیقی مومن کہا ہے اور جن کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے اللہ کے یہاں اور انہیں مغفرت حاصل ہوگی اور باعزت زندگی اور اچھی روزی نصیب ہوگی آخرت میں۔ پہلے ان کی خوبی ہم نے یہ جانا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، پہلی خوبی، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دوسری خوبی۔ اور تیسری خوبی یہ بیان ہوئی کہ وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان اوصاف کا بیان سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ہوا ہے۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ یہاں پر اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی صلو یعنی کہ نماز پڑھو یا ادوا الصلاۃ نماز ادا کرو، یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے تو اقیموا الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، نماز قائم کرو۔ یقیمون الصلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ مومن نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں، نماز ادا کرنے میں اور نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، حکم یہ نہیں ہے کہ نماز جیسے چاہے پڑھ لی جائے، جیسے چاہے ادا کر لی جائے، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، یعنی نماز درست طریقے پر ادا کی جائے، نماز اچھے سے ادا کی جائے۔ نماز کو درست طریقے پر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے جو آداب ہیں، شروط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں اور نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز پڑھتے وقت ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اور اس کا حکم آیا ہے۔ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن نماز قائم نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکمل ایمان والے نہیں ہیں اور قیامت کے دن ان کو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کامیابی ملے۔
جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر اس کی نماز درست نکلے گی تو وہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی نماز درست نہیں نکلے گی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نماز کی درستگی اور نماز کی غیر درستگی کا ذکر آیا ہے، اور دونوں حالتوں میں انجام کیا ہوگا اس کا بیان آیا ہے۔ نماز کی درستگی پر فلاح ہے، اور نماز اگر درست نہ ہو تو فلاح حاصل نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ملے گی۔ اس حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہے کہ حساب اس کا لیا جائے گا کہ اس نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کا حساب تو ہوگا ہی، اور اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس سے آگے بڑھ کر اس کا بیان آیا ہے کہ اس نے نماز درست پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور نماز کو درست طریقے پر ادا کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نماز ضرور ادا کرے، اور جب نماز ادا کرے تو درستگی کے ساتھ نماز کو ادا کرے، تاکہ نماز پڑھنے کا فائدہ حاصل ہو، اجر اور ثواب ملے۔ ورنہ انسان جیسے چاہے نماز پڑھ لے اور درستگی کا خیال نہ رکھے تو پھر اس کی محنت گویا کہ بیکار ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نماز پڑھنے پر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور جو فلاح اور کامیابی رکھی گئی وہ بھی نہیں ملے گی۔ محترم حضرات، نماز درست کیسے ہوگی؟ کون سی نماز مطلوب ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ جب نماز ادا کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا دل وہیں پر ہوتا ہے، ان کا دماغ وہیں پہ حاضر ہوتا ہے، اور ان کے دل اور دماغ میں اللہ کی عظمت کے علاوہ، نماز کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آتا ہے۔ یہ ہے خشوع کا مطلب۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو احسان کے ساتھ صرف اللہ کی عظمت ہو اس کے دل میں، اس وقت نماز پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر نماز کے علاوہ دوسرے خیالات کو لانا دل کے اندر، دنیاوی معاملات اور دنیاوی چیزوں کو یاد کرنا نماز کے اندر، اور اس کا حساب کتاب کرنا، اندازہ کرنا، اور نماز پڑھنے کے دوران اسی میں مصروف رہنا۔ ظاہری طور پر تو قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے اور تلاوت کرے، ذکر کرے، لیکن اس کا دل کہیں اور مشغول ہو تو ایسے نمازی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اور ایسی نماز پر کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں شرط لگائی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو جسم تو حاضر ہوتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال دل میں نہ۔ اگر از خود کوئی خیال آ جاتا ہے ادھر ادھر کا اور انسان اسی وقت اس کو دور کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دل خیال آ گیا فوراً اس کو دور کر لیا تو یہ اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جان بوجھ کر خیال لانا یا از خود خیال آ گیا تو پھر اس کو برقرار رکھنا، اسی میں لگے رہنا،
اور اس خیال کو دور نہ کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، لہٰذا نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کی درستگی کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کا جو ظاہری طریقہ ہے اس طریقے پر ہماری نماز ہونی چاہیے۔ نماز میں دل بھی حاضر ہونا چاہیے، اور جو انسان کے جسمانی اعضاء اور بدنی اعضاء نماز میں کام کرتے ہیں تو اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ قیام کا ایک طریقہ ہے، رکوع کا ایک طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح سے ہر چیز کا، تو اس طریقے پر نماز ادا کرنا چاہیے تو نماز درست ہوگی۔ نماز کی درستگی کا یہی مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، نماز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، نماز کے اندر فرائض اور ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، اور نماز کے اندر سنتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وقت پر نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اپنے من موافق نماز ادا کرتے ہیں، جب نیند کھل گئی تب نماز پڑھ لیا۔ نماز کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل انسان کو بنانا چاہیے۔ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے، اور فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ مردوں کو ادا کرنی چاہیے، اور نماز سکون اور اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، بہت جلدی اپنی نماز پڑھتے ہیں، اور رکوع اور سجود میں سکون، وقار اور اطمینان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے بھائی ہیں سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ پورا نہیں ہوتا ہے، رکوع بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، اگر ان چیزوں کے اندر کمی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب تو ارکان اور واجبات میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی بہت ساری سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں یاد دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اسی بنا پر وہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، زور سے آمین نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہاں تک کہ واجبات کو بھی بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، رب اغفر لی رب اغفر لی کہنا چاہیے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا جو کہ واجب ہے، بہت سارے بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، سری نماز میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، ظہر میں اور عصر میں، جس میں امام صاحب بلند آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس میں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کم سے کم اس میں تو پڑھو بھائی۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کچھ واجبات ہیں تو کچھ سنن ہیں، لہٰذا ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ کہہ کر سنت کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی سنت اتنی ہلکی ہے کہ اس کو ایسے آپ نظر انداز کر دیں گے، یہ کہہ کر نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو رسول کی ایک ایک سنت کو ادا کرنا چاہیے، اور صرف سنت کہہ کے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سورہ انفال کی ان آیتوں کے اندر جو مکمل مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 5 خوبیاں، ان میں سے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو درست طریقے پر انجام دیتے ہیں، اور نماز میں خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، دل کا معاملہ بھی صحیح ہوتا ہے، اور جو رکوع، سجدہ اور قیام کا طریقہ ہے، جسمانی اعضاء ان کا معاملہ بھی درست ہوتا ہے، ظاہری حرکات بھی درست ہوتے ہیں نماز میں، اور دل کے جو سکنات ہیں وہ بھی درست ہوتے ہیں نماز میں۔ ایسی نماز درست ہے، ایسی نماز پڑھنے پر قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ اگر نماز کے اندر کمی ہے، نقص ہے، تو اسی اعتبار سے انسان کے اجر اور ثواب میں کمی ہوگی۔ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن سب کو ایک برابر کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، جو جتنا زیادہ اپنی نماز میں سنت رسول کو فالو کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اور آخری بات یہ محترم حضرات کہ
نماز کی درستگی کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جس مقصد کے تحت نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو نماز پڑھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ نماز پڑھ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک اہم اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ برے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے دور رہنا۔ نماز کا یہ بہت اہم مقصد ہے۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کیا بات ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے باز نہیں آتے ہیں۔ گناہ اور برائی کے کاموں میں نمازی اور بے نمازی دونوں برابر دکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نمازی ہیں، نمازی ہونے کے باوجود گناہوں اور برے کاموں سے نہیں بچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن درست طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، با مقصد نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ تو نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی، اس کا بھی ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ نماز ہماری اچھی ہوگی، اللہ اس کو پسند کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اس پر اجر اور ثواب دے گا، اور تب جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، مکمل ہوگا اور مستحکم ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو مومنوں کی جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز ہے، نماز کو قائم کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اور محترم حضرات، یاد رکھیں کہ ابھی بات ہماری ہوئی نماز کو درست طریقے پر ادا کرنے کی، اس سلسلے میں اتنی ساری باتیں ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز ادا ہی نہیں کرتے ہیں، سوائے جمعہ کی نماز کے، سوائے رمضان کے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ اپنی نماز میں کمی اور کوتاہی برتتے ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غفلت برتتے ہیں اور درستگی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے خرابی ہے۔ اب جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کتنی زیادہ خرابی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن نماز درست نہ نکلے گی تو کامیابی نہیں ملے گی، اور جو قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا اس کے کھاتے میں نماز ہی نہیں ہوگی تو اس کا کتنا برا انجام ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نمازی بنیں اور نماز کو درست طریقے پر ادا کرنے والے نمازی بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔